بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ 4 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان روزوں میں جو ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان تمام کو اللہ معاف فرما کر آئندہ جتنے بھی روزے باقی ہیں اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اور ان روزوں کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی عذر ہی کی وجہ سے روزے کو چھوڑتے ہیں، لیکن وہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عذر قوی ہے، شرعی معتبر بھی ہے یا نہیں ہے۔ معمولی بیماریوں کے خوف سے یا تھوڑی بہت مشقت کے کام سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ذرا سی پیاس لگنے لگی تو روزہ افطار کر لیا، ذرا سا محنت و مشقت کا کام سامنے آیا تو روزہ افطار کر لیا، روزے کو توڑ دیا۔ یاد رکھیں، اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو بے شک اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی عذر کے بغیر بلا عذر شرعی وہ روزے کو توڑتا ہے یا روزے کو چھوڑتا ہے تو بڑا سخت ترین گناہ گار ہے، اور جو آدمی روزے کو رکھ کر کے پھر توڑ دیتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ سخت ترین گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس پر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا وہ آدمی جو ہے مستحق بن جاتا ہے، اور اگر اس کی طاقت اور قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر جو ہے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی کاموں میں بڑے جفاکش اور بہادر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے تو ان کی بہادری جو ہے غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر یہ مسلط ہو جاتا ہے کہ ان سے بھوک اور پیاس جو ہے برداشت نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے وہ آدمی کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی بیمار نہیں پڑتا ہے، بلکہ روزہ تو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، بلکہ بعض احوال میں روزہ ضروری ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹے خالی پیٹ رہ کر کے ایسے جسمانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، ایسے روحانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جو قیمتی دواؤں سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا کھانا یہ بیماریوں کی چابی ہے، اور بھوک لگنے پر کھانا کھانا یہ صحت و تندرستی کی کنجی ہے۔ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھوک، یعنی تھوڑی دیر جو ہے بھوکا رہنا اور کوئی چیز کھانا نہ پینا، یہ بدن کی اصلاح کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم اور ڈاکٹر کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ کے لوگوں کا علاج کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ بغیر بھوک کے کھاتے نہیں ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک ہماری باقی رہتی ہے تو ہم کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار نہیں پڑتے۔ اس لیے ہمیں حکیموں کی اور ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کہ جو معمولی بہانوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں یا روزے کو توڑ دیتے ہیں، انہیں ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارے بوڑھے ہیں اور ہمارے کم عمر کے بچے ہیں کہ وہ اپنے روزے کو کیسے مکمل کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے کہ جو سخت سے سخت ترین حالت میں بھی جو ہے روزے کو نہیں چھوڑتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ریل میں ایک ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ ہر وقت انجن میں رہتا تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا، اس حال میں بھی وہ آدمی روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اور آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، کولر ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اس وقت کا تصور تو کیجئے کہ جب موسم سخت گرمی کا ہوتا تھا اور موسم کی سختی سے بچاؤ کے وسائل میسر نہ تھے، لوگ سروں پر گیلے کپڑے رکھ کر کے اپنے روزوں کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے کسان، بہت سے مزدور ایسے ہیں کہ جو سخت ترین گرمی میں بھی جو ہے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن روزے کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی معمولی بہانوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ اسی طرح بعض مالدار یہ سوچ کر کہ روزہ نہیں رکھتے کہ ہم تو روزے کا فدیہ ادا کر دیں گے جس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہٹے کٹے اور صحت مند لوگوں کے فدیہ دینے سے روزہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گنجائش تو انتہائی کمزور بوڑھے اور ایسے بیمار کے لیے ہے کہ جس کو بالکل جو ہے صحت مند ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ خوب سمجھ لیں کہ جو آدمی صحت و تندرست ہے اور روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے،
تو اس آدمی کے فدیہ دینے سے اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس آدمی کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔